نیز یہ کہ وہ صفر کی گھڑی میں خندق کے پیچھے مسلمانوں کے مقامات پر عام حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں، اور احزاب کے مطالبے کو یہود نے پورا کر دیا اور وہ مسلمانوں کو مضطرب کرنے لگے، اور ان قلعوں پر جن میں مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہوا تھا حملہ کر کے انہیں پریشان کرنے لگے۔ اور انسان کے دل کو اس بات کے علم سے زیادہ پریشان کرنے والی کوئی بات نہیں کہ اس کی بیوی اور بیٹے اور بیٹیاں خطرے میں ہیں، اور انہیں یہ دھمکی بھی دی گئی ہو کہ دشمن انہیں قیدی بنا لے گا یا انہیں قیدی بنا کر پکڑے گا۔ اور دشمن نے بنی قریظہ کے یہود کو ان قلعوں پر جن میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے قلعہ بند تھے حملے کا اشارہ کر کے یہی ارادہ کیا تھا، اور یہود نے عملاً بھی ان قلعوں پر حملہ کیا۔ یہود کا عورتوں پر حملہ۔ یہود نے احزاب کی راتوں کی ان خوفناک گھڑیوں میں ان قلعوں پر جن میں عورتیں اور بچے پناہ لیے ہوئے تھے حملے کی کئی کوششیں کی۔ چونکہ قلعے خندق کے پیچھے اسلامی فوج کی جگہوں سے دور نہ تھے، اس لیے مسلمانوں نے ان قلعوں کی حفاظت کے لیے خاص محافظ نہ چھوڑے جو ہمیشہ ان کی حفاظت کرتے، کیونکہ مسلمانوں کے گشتی دستے مدینہ کے اندر خاص طور پر رات کو مسلسل چکر لگاتے رہتے تھے۔ لیکن کمان نے عورتوں کو حکم دیا کہ جب انہیں دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو تو وہ مدد کی طلب کے سگنل کے طور پر قلعے کی چوٹی پر تلواروں کو حرکت دیں تاکہ مسلمان جلد ان کی مدد کو پہنچ جائیں۔ طبرانی نے بحوالہ حضرت رافع بن خدیج روایت کی ہے، آپ نے بیان کیا ہے کہ بنی حارثہ کے قلعے سے کوئی مضبوط قلعہ نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو اس میں رکھا اور فرمایا اگر کوئی شخص نہ ہو تو تلوار سے اشارہ کرنا۔ اور بنی قریظہ کا ایک شخص جو بنی ثعلبہ بن سعد سے تھا اور وہ اسے نجدان کہا جاتا تھا، اور وہ بنی جعاش کا ایک شخص تھا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا، حتیٰ کہ قلعے کی بنیاد کے پاس آ کر عورتوں سے کہنے لگا اتر کر میرے پاس آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے تلوار ہلائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے اسے دیکھ لیا تو کچھ لوگ جلدی سے قلعے کی طرف گئے۔ ان میں بنی حارثہ کا ایک شخص بھی تھا جسے ظفر بن رافع کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا اے نجدان مقابلے پر آؤ، تو اس کے مقابلے میں آیا تو اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور اس کے سر کو لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ یہود کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا، اور یہود نے قلعوں میں صحابہ کی بیویوں پر حملہ کرنے اور ان کو قیدی بنانے کی کوشش پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ انہوں نے سالار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور دوسرے قلعے میں ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں ان پر بھی مسلمانوں کو پریشان اور مشوش کرنے کے لیے حملہ کیا، اور وہ خندق کے کناروں پر احزاب کی بڑی افواج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بزار نے اپنے اسناد سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق کے لیے نکلے تو آپ نے اپنی بیویوں اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو فارا نامی قلعے میں رکھا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ رکھا۔ اور ابن اسحاق نے بھی ایسے ہی عباد بن عبداللہ بن زبیر سے باحوالہ ان کے باپ کی روایت کی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فارا میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قلعے میں تھی، اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے۔ حضرت صفیہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی ہمارے پاس سے گزرا اور قلعے کے چکر لگانے لگا، اور بنو قریظہ نے جنگ کی اور ان کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو عہد تھا انہوں نے توڑ دیا، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی شخص نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان اپنے دشمنوں کے سامنے تھے، اور اگر کوئی آنے والا ہمارے پاس آتا تو وہ انہیں چھوڑ کر ہمارے پاس نہ آ سکتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے کہا اے حسان یہ یہودی ہے اور تو دیکھ ہی رہا ہے کہ یہ قلعے کے چکر لگا رہا ہے، اور قسم بخدا میں اس سے مطمئن نہیں کہ یہ ان یہود کو جو ہمارے پیچھے ہیں ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہماری حفاظت میں مشغول ہیں، اتر کر اسے قتل کر دیجئے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا اے دختر عبد المطلب اللہ تجھے معاف کرے،
آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا اہل نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ بات کہی اور میں نے آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہ دیکھی تو میں نے اپنی کمر کس لی، پھر میں نے ایک ڈنڈا لیا اور قلعے سے اتر کر اس کے پاس گئی اور میں نے اسے ڈنڈا مار کر قتل کر دیا، اور جب میں اس سے فارغ ہوئی تو قلعے کی طرف واپس آ گئی اور میں نے کہا اے حسان، اس کے پاس جا کر اس کا لباس اتار لو، مجھے اس کے کپڑے اتارنے سے یہی امر مانے ہے کہ وہ ایک مرد ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا اے دختر عبد المطلب، مجھے اس کے کپڑوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اور البزار کی ایک روایت میں ہے جسے مؤلف وفاء الوفا نے جلد 1 صفحہ 302 پر بیان کیا ہے کہ یہ یہودی قلعے پر چڑھ آیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو دیکھنے لگا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے قاتل کرنے کے بعد اس کا سر کاٹ لیا اور اسے ان یہود کی طرف پھینک دیا جو قلعے کے ارد گرد تھے۔ اس بات نے انہیں خوفزدہ کر دیا اور وہ خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے، اور وہ خیال کرنے لگے کہ وہاں پر اسلامی فوج کے محافظین عورتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ان یہود نے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کو یوں پیچھے چھوڑنے والے نہیں کہ ان کے پاس کوئی آدمی نہ ہو۔ پھر وہ یہود منتشر ہو گئے۔ اسی طرح یہود نے عورتوں اور بچوں سے معترض ہو کر مسلمانوں کو پریشان کیا اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ کیا اور ان کی مصیبت کو دگنا کر دیا۔ اور کوئی چیز، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، انسان کے دل کو اس بات سے بڑھ کر پریشان کرنے والی نہیں کہ اس کے بیوی، بچوں اور بیٹوں کو قید ہونے کا خطرہ درپیش ہے۔ اس لیے مسلمان مجبور ہوئے کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو یہود سے بچانے کے لیے اپنی محافظ فوج کو دگنا کر دیں، جس سے ان کی بڑی فوج کی قوت جو احزاب کے مقابلے کے لیے خندق کے کناروں پر پڑاؤ کیے ہوئے تھی کم ہو گئی۔ اور مشرکین نے بھی مسلمانوں کی اس فوج میں جو خندق کے کناروں پر ان کا مقابلہ کر رہی تھی واضح کمی محسوس کی، اور انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہر طرف سے ان کا گھیراؤ کر لیا اور تکلیف اور دردماندگی کے درجے تک ان کو مشغول کر دیا، اور اس حد تک کہ انہوں نے ان کو آرام حاصل کرنے کا موقع نہ دیا کہ وہ اس میں نماز کا فریضہ ہی ادا کر سکتے، اور انہوں نے ان کو 2 رات خندق کے کناروں پر تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے رہنے پر مجبور کر دیا، اور وہ ہتھیار بند رہتے تھے۔ بس احزاب کے سوار مزید آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اور دھمکاتے ہوئے خندق کے گرد چکر لگانے لگے، اور بہت بڑی تعداد میں دن رات اور پریشان کن خوفناک صورت میں تنگنائیوں کے گرد جمع ہونے لگے، جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ تھی۔ اس نے مسلمانوں کو اسلحے سمیت ہمیشہ دن رات خندق کے کناروں پر ہتھیار بند رہنے پر مجبور کیا ہو، اور خصوصاً اس پوزیشن پر جہاں سے خیال تھا کہ احزاب کے سوار اس جگہ گھس آئیں گے، اور مسلمانوں نے اپنی گشتی دستوں کی سرگرمیوں کو دگنا کر دیا، جنہیں اپنے جوانوں کی کمی کی وجہ سے خندق کے گرد مسلسل گشت نے انجام کار تھکا دینے والی صورت میں سست کر دیا۔ محاصرے کی سختی نے مسلمانوں کو نماز سے روک دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قلیل مخلص اصحاب نے ان آخری خوفناک راتوں میں جو زبردست حفاظتی کارروائی کی، انہوں نے ان کو مشقت، کمزوری اور مصروفیت کے اس درجے تک پہنچا دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعض صحابہ جو نگرانی اور دشمن کی حرکات اور خندق کی جنگی حکمت عملی کی پوزیشنوں کو حفاظت کے ذمہ دار تھے، ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں اپنے اوقات میں ادا نہ کر سکے۔ اور المقریزی نے اپنی کتاب القصاء السما میں ان خوفناک اور فیصلہ کن راتوں میں مسلمانوں کے بڑے ہوئے کرب اور انتہا کو پہنچی ہوئی شدت کی حالت کی تصویر کشی کی ہے۔ اس نے بیان کیا ہے کہ مشرکین سحری کے وقت آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تیار کیا، اور انہوں نے اس روز رات آنے تک جنگ کی، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ کوئی مسلمان اپنی جگہوں سے ہلنے کی طاقت رکھتا تھا،
اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں پڑھنے کی سکت پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اور نہ ہی میں نے قسم بخدا نماز پڑھی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دور کر دیا اور دونوں فریق اپنی اپنی فروگاہ پر واپس آ گئے۔ اور حضرت اسید بن حضیر 200 آدمیوں کے ساتھ خندق کے کنارے پر کھڑے تھے کہ مشرکین کے سواروں نے موقع پا کر حملہ کر دیا، اور ان کے سالار خالد بن ولید تھے، اور 1 گھنٹے تک آپ نے ان سے جنگ کی، اور وحشی حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے قاتل نے حضرت طفیل بن نعمان بن خنسا انصاری کو نیزہ مار کر قتل کر دیا، جس طرح اس نے احد کے روز حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بحوالہ موسیٰ بن عقبہ بیان کیا ہے، مشرکین نے مسلمانوں کو گھیر لیا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو اپنے دوستوں کے سامنے قلعے کی طرح رکھ دیا، اور تقریباً 21 راتوں تک ان کا محاصرہ کیے رکھا اور ہر جانب سے انہیں پکڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ۔ پھر ابن کثیر سالار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر پر مشرکین کے سواروں کے حملے کی کوشش کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فروگاہ کی جانب ایک مضبوط دستہ روانہ کیا، اور انہوں نے اس روز رات تک ان سے جنگ کی، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ دستہ قریب ہو گیا، اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اصحاب جو آپ کے ساتھ تھے اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھ سکے، اور دستہ رات کو لوٹ گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ان کا خیال ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بطون و قلوب اور قبور کو آگ سے بھر دے۔ اور جب مصیبت سخت ہو گئی تو بہت سے لوگوں نے منافقت کی اور بری باتیں کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے کرب و مصیبت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بشارت دیتے ہوئے کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو سختی تم دیکھ رہے ہو وہ ضرور اسے تم سے دور کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں اطمینان کے ساتھ پرانے گھر کا طواف کروں گا، اور اللہ مجھے کعبے کی چابیاں دے گا، اور اللہ ضرور قیصر و کسریٰ کو ہلاک کرے گا، اور ان دونوں کے خزانوں کو تم ضرور راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روز غروب آفتاب کے بعد آئے اور قریش کفار کو برا بھلا کہنے لگے، اور آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سورج غروب ہونے تک نماز ادا نہیں کر سکا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نماز ادا نہیں کر سکا۔ پس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بطحان میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا، اور ہم نے بھی اس کے لیے وضو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غروب آفتاب کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اور مسند امام احمد میں بحوالہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن سے جنگ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ نہ ہوئے حتیٰ کہ عصر اپنے وقت سے پیچھے ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اے اللہ، جنہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روکا ہے ان کے گھروں اور دلوں کو آگ سے بھر دے۔ اور اسی طرح مسند امام احمد میں بحوالہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان ہوا ہے کہ مشرکین نے خندق کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نمازوں سے روک دیا، حتیٰ کہ رات کا اتنا حصہ گزر گیا جتنا اللہ نے چاہا۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی، پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ فقیہانہ نکتہ:
بہت سے ائمہ اسلام نے، جن میں سے امام اوزاعی اور مکحول بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فعل سے عذر قتال کی وجہ سے نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کرنے کے جواز پر استدلال کیا ہے، مگر دوسرے ائمہ نے، جن میں امام شافعی بھی شامل ہیں، بیان کیا ہے کہ یہ فعل اس حکم سے منسوخ ہو گیا جو اللہ نے نماز خوف کے بارے میں نازل کیا ہے، جس سے اس نے سپاہی کے لیے جنگ کے دوران نماز پڑھنا مباح کیا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ کام جنگ کی رفتار میں دشمن کے مفاد میں نہ ہو۔ اور بہت سے محقق علماء نے نسخ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، اس لیے کہ نماز خوف معرکہ خندق سے قبل شروع ہو چکی تھی، جبکہ مسلمانوں نے اسے غزوہ ذات الرقا اور غزوہ حسفان میں پڑھا، اور یہ دونوں غزوات مسلمانوں نے غزوہ خندق سے قبل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں کیے۔ اور امام ابن کثیر نے، جو کبار فقہائے شافعیہ میں سے ہیں، نسخ کے قول کے قبول کرنے میں تردد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ یعنی نسخ کا قول مشکل ہے۔ پھر بیان کیا ہے کہ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ ایک جماعت کا خیال ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عسفان میں نماز خوف پڑھی، اور ابن اسحاق نے، جو امام المغازی ہیں، اس کا ذکر خندق سے قبل کیا ہے، اور اسی طرح ذات الرقا کو بھی اس نے خندق سے پہلے بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ کمزوری کا مقام۔ تقریباً 22 راتوں کے شدید محاصرے کے بعد محصور مسلمانوں کی حالت خطرے کے اس مقام پر پہنچ گئی کہ اس کے بعد صرف کمزوری کا درجہ ہی تھا، اور ان گھڑیوں میں ہر چیز اس چھوٹی فوج کی صفوں کے اندر کلی کمزوری کا اشارہ کرتی ہے جو احزاب کے متوج دستوں کے عظیم سمندر میں غرق تھی، جو ہر طرف سے اسے گھیرے ہوئے تھا۔ اور اگر وہ ایمان نہ ہوتا جس کے ذریعے اللہ نے انہیں بچایا اور اسے قوی تر ہتھیار بنا دیا جس سے وہ اپنے اس دشمن کا مقابلہ کرتے تھے جو ہر مادی چیز میں ان سے کئی گنا برتری رکھتا تھا، تو ہر چیز بتاتی تھی کہ مسلمان فنا کے نہایت قریب ہیں، اور یا وہ اپنے زبردست محاصر دشمن کی بلا قید و شرط فرما برداری اختیار کرنے کو ہیں۔ خوفناک ڈر کی راتیں۔ محصور اسلامی فوج کے خلاف کرب و بلا کے عوامل کا دباؤ اس درجے تک بلند ہو گیا کہ بشر اسے اٹھا نہ سکتا تھا۔ قریب تھا کہ قریش اور ان کے آلاف کی متعدد زبردست جانباز اور اچھی طرح لیس افواج اپنی کثرت اور ان کی قلت کی وجہ سے ان کا معجزن سمندر انہیں نگل لے جو ان کے گرد ہر جگہ اچھل رہا تھا، اور بنی قریظہ کے عہد شکن اور غدار یہودی سرمستی اور خوشی میں مدینہ کی چھوٹی فوج پر ٹوٹ پڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جو خندق کے پیچھے اپنے دفاعی استحکامات سے بالکل پرے خوف و اضطراب میں بیٹھی ہوئی تھی، اور سخت پریشان کن طبعی عوامل جو ان فیصلہ کن راتوں میں اس آزمائش میں پڑی ہوئی فوج کے شامل حال تھے، شدید تکلیف دہ سردی، کمزور کرنے والی بھوک، قاتل سردی سے بچانے والے لباسوں کی خوفناک کمی، اندھیرے میں گھبراہٹ پیدا کرنے والی اور آواز دینے والی زبردست ہوا، اور محصور اور آزمائش میں پڑی ہوئی فوج کی صفوں سے چھپ چھپ کر کھسکنے والے اور انہی افواہوں سے دلوں میں خوف اور گھبراہٹ پیدا کرنے والے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مخلص قلیل اصحاب کو آندھی کی زد میں چھوڑنے والے منافقین۔ خندق کی آخری راتیں۔ حق بات یہ ہے کہ خوفناک احزاب کی یہ آخری فیصلہ کن راتیں ایک لیبارٹری تھیں جن کی مصائب کی بھٹی میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پگھلایا تاکہ صادق کو کاذب سے اور خبیث کو طیب سے ممیز کر دے، اور وہ اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے۔ اور عملاً ان مسلسل مصائب کے سمندر میں جو ایک دوسرے کی گردن پکڑے ہوئے تھے، اپنے نبی کے ساتھ وہ راسخ الایمان ہی ثابت قدم رہے جن کا ایمان بلند پہاڑوں کی طرح راسخ تھا اور اسے کوئی چیز ہلا نہ سکتی تھی، خواہ وہ کسی قدر بڑی ہو۔ حتیٰ کہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ خندق کی آخری فیصلہ کن راتوں میں سالار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 300 جانبازوں کے قریب رہ گئے تھے، اور 300 جوان جن کے پاس ایمان کے سوا ہر مادی چیز کی کمی تھی، 11,000 جانبازوں کے آگے جو ہر مادی چیز میں ان پر برتری رکھتے تھے کیا کر سکتے تھے۔ حضرت حذیفہ شبہائے کرب و شدت کا حال بیان کرتے ہیں۔ لیجئے ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اور مخلص صحابہ میں سے
جو ان فیصلہ کن راتوں میں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے، ایک بڑے صحابی سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے واسطے احزاب کی خوفناک راتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مخلص اصحاب کو پیش آنے والے مصائب و آلام کو بیان کریں، جن جیسے مصائب کو ٹھوس بلند پہاڑ بھی اٹھانے سے عاجز ہوتے ہیں۔